وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. میرے محترم دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم کی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں تمام ایمان والوں کو مخاطب کر کے بہت اہم نصیحتیں ارشاد فرمائی، اور اسی سے متعلق میں نے نبی علیہ السلام کے چند ارشادات اور فرمودات آپ حضرات کے سامنے پڑھے، جن میں اللہ رب العزت نے اسی آیت کی روشنی میں ہم تمام کو کچھ اہم پیغام عطا فرمائے۔ مختصر اس آیت کا ترجمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو، نارا، آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، کہ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ، اور اس پر ایسے ترش رو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جو بہت طاقتور اور سخت ہیں۔ لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ اس عمل کو کر گزرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں پیغام عطا فرمایا، یہ خاص پیغام دیا امت مسلمہ کو کہ ہماری ذمہ داری صرف اپنی نہیں ہے بلکہ اپنے اہل و عیال کی بھی ہے، کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی، یعنی ہمیں اپنی بھی فکر کرنی ہے، ہمیں اپنی بھی زندگی کو سنوارنا ہے، ہمیں اپنی زندگی بھی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزارنی ہے، اور اس کے بعد ہمیں اپنے اہل و عیال کی بھی ذمہ داری دی گئی۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو روزے بھی رکھتا ہوں اور دیگر دین کے کام کرتا ہوں، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ تو ہے ہی، لیکن جو انسان اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اس کے اوپر اس کے گھر والوں کی بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ سن لو اور کان کھول کر کے سن لو کہ تم میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے، ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے۔ کلکم راع، ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے۔ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اس سے جو اس کے متعلق جو
جو لوگ اس کی زیر نگراں ہیں ان سے متعلق سوال ہوگا کہ تم نے اپنی اولاد کی کیا تربیت کی، اپنے بچوں کی کیا تربیت کی، اپنے نیچے جو تمہارے پرورش پا رہے تھے آپ نے ان کا کتنا خیال رکھا۔ ایسے ہی عورت سے معلوم کیا جائے گا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، کہ جو عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے، اپنے شوہر کے گھر میں جو ذمہ دار ہے، اس سے بھی معلوم ہوگا کہ تم نے اپنی بیٹی کا کہاں تک خیال رکھا اور تم نے اپنی اولاد کا کہاں تک خیال رکھا۔ اگر کوئی آدمی کسی کمپنی کا، کسی فیکٹری کا، کسی کارخانے کا ذمہ دار ہے اور اس کے نیچے نوکر چاکر کام کرنے والے ہیں، اس سے متعلق بھی اس سے سوال ہوگا کیا نماز کے وقت تم نے ان کو اجازت دی تھی نماز کی یا نہیں دی تھی، تم نے ان کی پرورش کا خیال رکھا، اگر تم ان کی کوئی تربیت کر سکتے تھے کیا تم نے ان کی تربیت کی۔ اگر کوئی استاد ہے اس استاد سے اب ان کے طلباء کے متعلق سوال ہوگا کہ آیا تم نے ان کو صحیح پڑھایا یا نہیں پڑھایا، تم نے ان کی صحیح تربیت کی یا نہیں کی، صحیح نہج پر سنت اور شریعت کے مطابق تم نے ان کو کچھ سکھایا یا نہیں سکھایا، اس کے متعلق سوال ہوگا۔ ہر ایک کو کٹگرے کے اندر کھڑا کیا جائے گا اور سوالات اس کے سامنے رکھے جائیں گے، کیا تم نے اس کے متعلق کوئی ذمہ داری اپنی نبھائی یا نہیں نبھائی۔ اگر نبھائی ہے تو تم بچ جاؤ گے اور اگر تم اس میں فیل ہو گئے تو تم پھنس جاؤ گے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں کسی کے ذمہ دار نہیں ہوں۔ ہر آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اپنی اولاد کا ذمہ دار ہے، اپنے بچوں کا ذمہ دار ہے، اپنے اہل و عیال کا ذمہ دار ہے۔ جیسے وہ انہیں چاہے گا ایسے وہ ان کی تربیت کرے گا، لیکن پہلے یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، کہ اپنی فکر کرو۔ اپنی سب سے پہلے ہمیں اپنی فکر کرنی ہے۔ اگر ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنی ہے، ان کو صحیح نہج پر لانا ہے، صحیح شریعت کے مطابق ان کی زندگی کی اور ہمیں فکر ہے، ہمیں یہ فکر ہے کہ میری اولاد حافظ قرآن بنے، میری اولاد عالم دین بنے، میری اولاد نمازی بنے، میری اولاد روزے دار بنے اور میری اولاد نیک بنے، تو اس سے پہلے ہماری ذمہ داری یہ ہے وہ انفسکم، کہ اپنے آپ کی فکر کرو۔ پہلے میں نمازی بنوں گا، میں حافظ قرآن بنوں گا، میں صبح کو اٹھوں گا تو میں قرآن کریم کی اپنے بچوں کے سامنے تلاوت کروں گا، میں صبح کو اٹھوں گا تو میں اپنے بچوں کے سامنے نماز پڑھوں گا اور ان کو بھی نماز کے لیے جگاؤں گا، صحیح اسلامی شریعت کے مطابق میں ان کی تربیت کروں گا، اور میں راتوں کو اٹھوں گا ان کے سامنے رو رو کر کے میں دعا کروں گا تاکہ ان کے اوپر اثر پڑے، اور ان کے اوپر ایسا اثر پڑے اگر ان کی رات میں اچانک آنکھ کھل جائے تو وہ دیکھیں کہ ایک طرف میرا باپ رو رہا ہے، میرا بوڑھا باپ ایک طرف رو رہا ہے، ایک طرف میری بوڑھی ماں رو رہی ہے، ان بچوں کے دل کے اندر یہ پیدا ہو کہ ماں باپ تو کیوں رو رہا ہے، ماں تو کیوں رو رہی ہے، اور وہ ان کی تربیت کے لیے دعا کر رہا ہو، یا اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے، یا اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے۔ جب یہ اثرات ان کے دل کے اندر جائیں گے اور یہ وہ اپنے والدین کو اس زندگی کو دیکھیں گے تو خود بخود ان کی زندگی کے اندر یہ بات پیدا ہوگی کہ وہ بھی نمازی بنے، وہ بھی روزے دار بنے۔ اور اگر ہم ان کے سامنے جھوٹ بولتے رہے، شراب نوشی کرتے رہے، سگریٹیں پیتے رہے اور جھوٹ بولنے کے ہم ان کو عادی ہم خود ہماری عادت ہے جھوٹ بولنے کی، دھوکہ دینے کی، فریب کرنے کی اور دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کی، تو ہماری اولاد اسی روش پر چلے گی، اسی طریقے پر چلے گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد تو نیک بنے، نمازی بنے، اور ہم ان کے سامنے جھوٹ بولیں، ہم ان کے سامنے لوگوں کو دھوکہ دیں، ہم اپنے بھائی پر ظلم کریں، تو اولاد بھی اپنے بھائی پر ظلم کرنے والی ہوگی، اولاد بھی اسی نقش قدم پر چلے گی۔ تو لہذا ہم میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے، اس ذمہ داری سے متعلق اس سے سوال ہوگا۔ وَأَنفُسَكُمْ، اور دوسری ذمہ داری وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کرنی ہے، ان کو اس آگ سے بچانا ہے۔ جب ہماری فکر یہ ہے کہ میں آگ سے بچوں تو اپنی اولاد، اپنی چہیتی اولاد، اپنی لاڈلی اولاد جس کو ناز و نعیم میں اس نے پالا ہو،
اور ناز و نخروں سے جس کو پالا ہو، کیا کوئی باپ اپنی اولاد کے یہ گوارا کرے گا کہ میری اولاد تو آگ میں جائے یا بھاڑ میں جائے یا جہاں چاہے جہاں اس کا دل کرے وہاں چلا جائے؟ وہ نہیں سوچے گا، وہ ہمیشہ اس کی فکر میں رہے گا۔ اگر اولاد اس کی نافرمان بھی ہوگی پھر بھی وہ اس کے لیے خیر خواہی سوچے گا، اور یہ اسلامی شریعت کے مطابق سوچے گا کہ کاش یہ اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنے والا بن جائے۔ اپنی اولاد کو اس کی ہمیشہ اس کی فکر کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما نحل والد ولدہ نحلا، کہ کسی بھی باپ نے اپنی اولاد کی اس سے بہتر کوئی تربیت نہیں کی، افضل من ادب حسن، یہ کہ وہ اس کو اچھا ادب سکھائے۔ سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ چیز یہ ہے کہ اپنے اولاد کو اچھا ادب سکھاؤ، کہ بڑوں کا کیا احترام ہے، ماں باپ کا کیا احترام ہے، ماں باپ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اور بڑوں کا کیا ادب اور احترام ہے۔ آج ہم اپنی گلی کوچوں میں دیکھیں، اپنے معاشروں میں دیکھیں، اولاد کے اندر سے، بچوں کے اندر سے نہ بڑوں کا ادب اور احترام رہا، نہ چھوٹوں پر شفقت رہی، اور نہ ان کے پاس وہ پاس اور لحاظ رہا جو ہم اپنے بچپنے میں، اور جو ہمارے بڑے ہیں جو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی عالم دین کو دیکھتے، اگر کچھ غلط حرکت کرتے ہوئے ہوتے، پتنگ بازی کرتے ہوئے ہوتے، اگر کنچا گلی ڈنڈا کھیلتے ہوئے ہوتے تو فوراً چھپ جاتے، اس لیے کہ استاد آ رہے ہیں، عالم دین آ رہے ہیں، یا مسجد کے امام آ رہے ہیں۔ آج اپنی گلی میں، اپنے کوچوں میں دیکھو کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبانوں پر ایسی گندی گندی گالیاں ہیں کہ سننے سے آدمی ان کو مجبور ہو جاتا ہے کہ سن کر ایک دم سے انسنی کرنی پڑتی ہے۔ اتنی فحش، اتنی غلاظت ان گالیوں کے اندر بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ اپنے معاشرے سے، اپنے بڑوں سے وہ سیکھ رہے ہیں۔ آج ان کے اندر ادب اور احترام کا کوئی خیال نہیں رہا۔ تو سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اچھا ادب سکھایا جائے، اس لیے کہ ہمارا جو روحانی تعلق ہے وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے ہے، صحابہ اکرام سے ہیں۔ ہم نسل در نسل ہمارا تعلق صحابہ سے ہے، ہمارا تعلق ان بہادر صحابہ سے ہے جنہوں نے ہر وقت اپنے بچوں کی فکر کی، اپنی اولاد کی فکر کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام موجود ہیں، حضرت حسن غالباً یا حضرت حسین موجود ہیں، ایک صدقے کا کھجور اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد جیسے ہی منہ میں رکھتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کخ کہ اس کو نکال دو، اپنے منہ سے اس کو نکال دو، اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور اس کے علاوہ جتنے بھی سید لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ یہ تھی ان کی تربیت، یہ تھی ان کی اصلاح۔ ایک موقع پر غالباً افغانستان کا واقعہ ہے کہ وہاں کے بادشاہ دوست محمد ایک بادشاہ تھے، اور انہوں نے ایک لشکر کو روانہ کیا اور اس کا سپہ سالار اپنے بیٹے کو بنایا اور یہ کہا کہ جاؤ اور اس جنگ کو فتح کر کے تمہیں لانا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ کچھ دن کے بعد وہاں سے خبر آتی ہے کہ تمہارا لشکر اور تمہارا بیٹا سب ختم ہو گئے، پسپا ہو گئے، ان کو شکست حاصل ہو گئی، ان کو شکست خوردہ ہو گئے وہ اپنے مد مقابل کے سامنے۔ لیکن جب اپنی بیوی سے انہوں نے آ کر کے یہ اطلاع دی کہ تیرا بیٹا کیسا تھا کہ وہ تو پسپا ہو گیا اور وہ جنگ ہار گیا، ان کی والدہ نے کہا کہ نہیں، یہ خبر جھوٹی ہے، یہ خبر جھوٹی ہے، میرا بیٹا جنگ نہیں ہار سکتا۔ تو لہذا کچھ دن کے بعد میں خبر معلوم ہوئی کہ وہ خبر غلط تھی اور یہ خبر صحیح ہے کہ بیٹا فتح یاب ہوا، اور جس جنگ کے اندر اس کو بھیجا گیا تھا وہاں جا کر کے اس نے اپنے جھنڈے گاڑ دیے اور وہاں جا کر کے سب کو شکست کر دیا اور خود فتح کا جھنڈا اس نے وہاں پر لہرا دیا۔ تو اس نے بادشاہ نے پوچھا کہ تجھ نے اتنے اعتماد کے ساتھ، اتنے کانفیڈنس کے ساتھ میں یہ بات کیسے کہی تھی؟ اس نے کہا کہ جب میرے پیٹ کے اندر یہ بچہ آیا اور مجھے معلوم ہوا کہ میں حاملہ ہوں، اسی وقت سے میں کچھ کپڑے وغیرہ سیا کرتی تھی، صرف اسی پر اپنا گزر بسر کیا کرتی تھی، اور اس کے بعد جب میرے بچے کی ولادت ہوئی، جب بھی میں اپنے بچے کو دودھ پلاتی، چاہے میں کسی بھی حال میں ہوں، لیکن میں اس کے بعد وضو کرتی
قرآن کریم کی تلاوت کرتی، اگر اس طاقت میں ہوتی تو قرآن کریم کی تلاوت کرتی، نہیں تو اللہ کا نام اپنی زبان پر جاری رکھتی اور ذکر و اذکار میں مشغول ہوتی، اس وقت میں اس کو دودھ پلاتی۔ تو لہذا اور میں اس کی بہادری کے لیے، اس کی شجاعت کے لیے، اس کی نیکی کے لیے دعا کروں، اور اللہ اتنی قربانیوں کے بعد اور میں اس کو دودھ پلاؤں، قرآن کریم کی تلاوت کروں، اس کے باوجود بھی اللہ میری دعا قبول نہ کرتے، اللہ میرے بیٹے کو شکست خوردہ نہیں کر سکتے بلکہ وہ فتح کے ساتھ میں واپس آئے گا۔ تو یہ ہوتی ہے اپنی اولاد کی تربیت، ہمیں اپنی اولاد کی پوری فکر کرنی پڑے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کا سلسلہ نیکیوں کا بالکل ختم ہو جاتا ہے، دروازہ اس کا بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 دروازے ایسے ہیں جو ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، من ثلاث الا من ثلاث، مگر یہ کہ 3 دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ ہمیں یہ 3 باتیں یاد رکھنی ہیں اور ان باتوں پر اپنا عمل کرنا ہے تاکہ ہم کل مر جائیں تو ہمارا وہ تمام کے تمام جو 3 راستے ہیں وہ کھلے رہیں اور ہمیں قبر کے اندر بھی ثواب پہنچتا رہے اور ہم وہاں بھی خوش ہوتے رہیں۔ وہ 3 راستے کیا ہیں؟ من صدقۃ جاریۃ، ایک تو صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ کہیں پر کوئی پمپ لگوا دیا، کہیں کوئی پانی کا انتظام کروا دیا، یا طاقت ہوئی کہیں مدرسہ بنوا دیا، مسجد تعمیر کرا دی، یا کوئی مہمان خانہ تعمیر کرا دیا، یا اگر اتنی طاقت نہیں تھی کہیں کسی نیکی کے کام میں حصہ لے لیا، جب تک وہ چیز باقی رہے گی ثواب قبر کے اندر پہنچتا رہے گا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا علم ينتفع به، یا ایسا علم ہو کہ جس کے ذریعے سے اس کو فائدہ پہنچتا رہے۔ کوئی حافظ بنا دیا، کوئی عالم دین بنا دیا، اب وہ اپنے بچوں کو پڑھائے گا، اپنے طلبہ کو پڑھائے گا، اس کے بعد آنے والے طلبہ اس سے پڑھتے رہیں گے، اس کی کڑی اس سے جڑتی رہے گی اور قبر کے اندر وہ سو رہا ہوگا، وہاں پر ہوگا، لیکن یہ ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ تو لہذا یہ تہیہ کرو کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے، تاکہ وہ قرآن کریم پڑھیں اور اس کے بعد پڑھائیں، علم نافع وہ حاصل کرنے والے ہوں، تاکہ ہمیں قبروں کے اندر بھی ان کا پڑھے ہوئے کا ثواب پہنچ رہا ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا او ولد صالح یدعو له، اگر یہ بھی نہ ہو سکا ہو تم سے کہ تم نے کوئی صدقہ جاریہ کر دیا ہو یا کوئی علم نافع تم نے حاصل کیا ہو، یہ تم سے نہیں ہو سکا تو کم از کم اپنی نیک اولاد چھوڑ کر کے جائے تاکہ مرنے کے بعد وہ اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ آج ہم اپنے لیے دیکھیں، ہم اپنے ماں باپ کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں، ہمارے دادا پردادا دنیا سے چلے گئے، ہمارے والدین دنیا سے چلے گئے، ہم ان کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں۔ خود یاد رکھو جب ہم ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے، نہ ہماری نماز درست، نہ ہمارا قرآن درست، ہم ان کے لیے پڑھ کر کے ثواب نہیں پہنچا سکتے تو ہماری اولاد ہمیں کہاں سے ثواب پہنچائے گی؟ تو لہذا ایسی نیک اولاد چھوڑ کر کے دنیا سے جاؤ، جب ہم یہاں سے جا رہے ہوں تو ہمیں فخر ہو کہ میری یہ اولاد ہے جو میرے مرنے کے بعد دعا کرے گی اور اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کریں گے اس کے ماں باپ کے حق میں۔